زندگی گر کر دوبارہ اٹھنے کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ آزمائش تو اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے، اسے سزا مت سمجھو، وہ تو تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، تمہیں خاص کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش تو اللہ کی محبت میں سرخرو ہونے کا نام ہے۔ آزمائش تو سب پر آتی ہے، اگر گر جاؤ تو دوبارہ اٹھ کر چلنا سیکھو، اس پر یقین کر کے سب اس کے سپرد کر دو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو سب اس کے حوالے کر دو، اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس کے فیصلے تمہارے لیے سب سے بہترین ثابت ہوں گے۔ کیوں الجھ رہے ہو خود سے؟ کیوں خود کو بے سکون کیے ہوئے ہو؟ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کیوں اللہ کے فیصلوں میں دخل دے رہے ہو؟ تم کیا جانو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں تمہیں اللہ اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ اس کے فیصلے تمہارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوں گے۔ اگر آج آزمائش کا وقت ہے، خوشیوں سے بھرپور وقت بھی تم ضرور دیکھو گے۔ اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین رکھو، ممکن ناممکن میں مت الجھو، ممکن ناممکن میں مت الجھو۔ دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے، تو پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا پورا نہ ہونا ناممکن کیسے ہے؟ سب ممکن ہو جاتا ہے جب دعائیں اس وقت بھی مانگی جائیں جب آزمائش تمہیں پوری طرح تھکا دے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ آزمائش لمبی ہوتی جا رہی ہے تو یاد رکھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ جتنی لمبی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ جتنا تم صبر کرو گے اس کا انعام بھی تمہیں کئی گنا بڑھا کر ملے گا، اور اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ زبان سے اقرار کر دینا توکل نہیں، بلکہ دل سے راضی ہونا اصل توکل ہے۔ آزمائش تمہارے ایمان اور تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بہت کمزور اور بے بس ہے، اس لیے وہ مضبوط کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں ان چیزوں سے بھی آزماتا ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں۔ جب تم اپنی کسی پیاری چیز کے چھن جانے پر صبر کرتے ہو تب وہ صبر تمہیں اندر سے طاقتور بنا رہا ہوتا ہے، تو پھر تم خود بھی ایک مضبوط انسان بن جاتے ہو۔ اللہ سے بھی تمہارا رشتہ مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو پھر کسی چیز کی محرومی تمہیں اداس نہیں کرتی، پھر کسی چیز کا ملنا اور نہ ملنا تمہیں ایک سا لگتا ہے، اور تم اپنے حال پر مطمئن ہو جاتے ہو۔ بے شک اللہ سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ جب تم اس بات کا یقین کر لیتے ہو تب تم سکون میں آ جاتے ہو۔ جس چیز سے اللہ تمہیں نوازتا ہے تم اس پر راضی ہو جاتے ہو، اور جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب اللہ بھی تم سے راضی ہو کر تم پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرما دیتا ہے۔ انسان کی بے سکونی کی وجہ وہ خود ہے،
ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کی فکر میں انسان اپنے حال کا سکون برباد کر لیتا ہے۔ مت سوچو کیا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ملے گا۔ اللہ پر توکل رکھنے والے وسوسوں میں نہیں پڑتے۔ جب وسوسے آئیں بھی تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھو کہ اگر آزمائش کڑی ہے تو اس آزمائش کا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان حق پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ اس انسان کو آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں تم حق سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے، کہیں مشکل سے گھبرا کر مایوس ہو کر اللہ سے شکوہ شکایت تو نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ حق اور خیر کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ آزمائش سے گھبراتا نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، مشکلات کے باوجود بھی اپنے رب سے دعا مانگنا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو وقتی ہے مگر ان کا اجر مستقل ہوگا۔ آزمائش آئے تو گھبرانا مت، وسوسوں میں مت پڑنا۔ وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا، تم اچھا وقت بھی ضرور دیکھو گے۔ بس اپنے حال پر مطمئن رہو اور جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر کرو، اور شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور تمہیں سن بھی رہا ہے، وہ بے خبر نہیں تمہاری حالت سے۔ اسے پکارو اور پکارتے رہو جب تک وہ تمہیں نواز نہ دے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے تمہارا کہ کب تم اس سے کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا کر دے۔ وہ تمہاری بار بار پکار سے بیزار نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ تم کس حد تک اس پر یقین رکھتے ہو۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ جب وہ تمہیں کسی چیز کے لیے انتظار کروائے اور تم خوشی خوشی انتظار کرو، اور دعا بھی۔ سناؤ اسے حال اپنے دل کا، اور اس سے بہتر تمہارے دل کا حال کون جان سکتا ہے۔ مشکور ہو جاؤ ہر اس مشکل کا، ہر اس آزمائش کا، ہر اس تکلیف کا جو تمہیں اللہ کے قریب لے گئی، کیونکہ زندگی میں جو بھی ہوتا ہے بے مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ آزمائش تمہیں صبر کرنا سکھاتی ہے اور کوئی نعمت تمہیں شکر کرنا سکھاتی ہے۔ تم شکر ادا کرتے رہو، اللہ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ نے ہر دعا اپنے ہاں سنبھال کر رکھی ہے، وہ تمہیں تب نوازے گا جب بہترین وقت آئے گا۔ بے شک میرا رب بہترین وقت پر بہترین بدلہ دیتا ہے۔